العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شيء والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے خیر خدار مدینہ کی تاجدار کی فتح مختار نائب بربرگار امیر کے سردار امت کے مددگار میری مراد بستی جناب سنت کے بابے بابے صاحب ہمارا آپ درد پاک میں آپ میں اس سے آگے سے نہیں لیتا تو میں تو سب کچھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قابل حمید بخشا جو پوری کائنات کا کریٹر کا معنی پیدا کرنے کا ٹھیک ہے تو صحابہ خالق کرتے ہیں اور وہ پوری کائنات کا پالنے والا رب اور اس کو رب اب دیکھیے گا قرآن مجید جب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو آیتیں لکھی جس سے تلاوت جس کا شفا حاصل کی اس میں نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو میں آیت مومن پوچھی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہتا ہے پیارے آپ اتنا دے گا کہ ہے پیارے آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. میں نے کہا میں نے تاریخ کتب احادیث اور دیکھا مگر کائنات آدم سے لے کر اور جبریل علیہ السلام اس کے بعد دیکھیے اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام مگر وہی کائنات جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا مگر ہر کوئی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا ہر کوئی راضی کرنے کو چلا. اب دیکھیے آخر علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے یہاں تک کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کو راضی کرنے. میں نے جب تاریخ کو دیکھا یہ تاریخ جب دیکھا کہ ایک ہی ہستی ہے ایک ہی واقعی وہ ہستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے بڑا سا روٹی کا اے پیارے آپ میں نے کہا مولا یہ بات تو بہت الگ میں نے کہا مولا یہ بات تو بہت الگ ہوگی پوری کائنات تجھے ماننے پر لگی کہ تو مان جا. میں نے غوث اللہ کو دیکھا صحابہ سے لے کر یہاں تک کہ امام مجتہدین اولیاء کاملین سے کہتے ہیں میں نے سبوں کو دیکھا ہر کوئی تجھے ماننے مگر تیری ہستی کا کمال ہے تو صفت کاملہ کے ساتھ ہے نا تیری ذات صفت کاملہ کے ساتھ یکتا ہے اور واجبات کو ساتھ مگر بڑا ایک واحد ہے خود کہنا ہے مگر مولا کیسے راضی کرتی چلتی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں میرے دوستوں میدان محشر قیامت کا دن معاملہ کیا ہوتا ہے حضرت ہمارے بابا ڈیڈی جن کو والد اعلان کریں گے میسیج آتا آدم علیہ السلام یہ کیا ہے اللہ کے پہلے نبی پہلے خلیفہ نبی علیہ السلام کے پہلے نبی علیہ السلام کا پہلا اور نبوت کو آگے جب دنیا میں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ روز محشر آپ علیہ السلام ہے نا عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوئے کہاں عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوئے عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوئے اور علماء کہتے ہیں کہ
آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کی امت کو جہنم لے کے جائے، مگر سب تو آپ کی اولاد ہے، سب کی سب آپ کی اولاد ہے، مگر آپ اتنے میں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ نبی آخر جبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گناہگار امتی کو پکڑ کر فرشتے لے کے جاتے ہیں، لے کر جا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو امت کی تو تڑپ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کہ محبت ہے اولاد کی، دیکھ رہے ہیں پکڑ کے جا رہے ہیں، باہر نکل گیا، آپ آواز بلند کر کے سنائے لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں احمد یا احمد یا احمد۔ اتنا سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صدائے لگائی، آپ نے جو صدائے لگائی، جو صدا لگائی، آپ علیہ السلام کی جیسی صدا کا کہا لبیک یا ابا بشر، لبیک یا ابا بشر، اے تمام انسانی اے تمام انسانوں کے بعد آدم علیہ السلام، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا ابا بشر، اتنا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیل ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا احمد دیکھیے آپ کی امتی کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے، اسے آپ کی گناہگار امتی کو پکڑ کر فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں میرے آقا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے امت کو یاد کرنا، دنیا سے گئے امت کو یاد کرنا ہے، اب ان کے محبت کا تقاضا آپ یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی آخر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت کرواتے ہیں۔ واقعی اس سے آپ جان لیں گے، اندازہ لگا پائیں گے کہ کیا معنی ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں فرشتے لے کر جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرشتے کے سامنے کھڑے ہوں گے، رکو، فرشتے کے سامنے پہنچے، فرشتے سے کہہ رہے ہیں فرشتے رکو، میری امت کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھہر جاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، بولے کیوں؟ نہ اللہ کا حکم ہے، اس کا ہم اللہ کے آرڈر کو مانتے ہیں، اس کے ہم فرشتے ہیں، اللہ کے آرڈر کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جو کہتا ہے اسی کے حکم کے تابع، اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ بڑا سنا تھا نبی آخری علماء کہتے ہیں نبی آخری صلی اللہ علیہ وسلم عرش ملائکہ کے اپنے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اور کہتے ہیں اے خدا کی عالم، اے سارے جہان کے پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو نے مجھے احکام کے ساتھ مبعوث فرمایا، اے خدا کی عالم، تو نے وعدہ کیا تھا میری امت کے معاملے میں مجھے مغموم نہیں فرمائے گا، مغموم نہیں فرمائے گا، مغموم نہیں فرمائے گا۔ تو اتنا سنا جنرل کیا آئی فرشتوں سنو کیا پڑھا ہے، گھر سے آواز آئی کہ سنو آتیوں محمد کی بات کرو، آتیوں محمد جو کہنے والوں محمد کی پیروی کرو، جو حکم دے وہ مان جاؤ۔ اتنا کہنا تھا فرشتوں نے جیسے ہی حکم سنا کہا کہ سب جو ہے جھکا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنیے، علماء کہتے ہیں کہ چلیے آقا علیہ السلام کے حکم سے اب مزاج کی طرف چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اب وہ گناہگار امتی کو پکڑ کر مزاج کی طرف چلتے ہیں۔ جب پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ایک پلے میں اس کے گناہوں کو رکھا جاتا ہے اور ایک پلے میں نیکیوں کو رکھا جاتا ہے، مگر معاملہ کیا ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، گناہوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ جب اتنا دیکھ رہا تھا اتنے میں دیکھیے آقا اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے مددگار شفیع مشفیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ گناہگار امتی کے گناہوں کا پلہ ہے بھاری ہو جاتا ہے، اتنے میں آپ علیہ السلام دستے مبارک اپنے جیب کے اندر دستے مبارک اپنے جیب کے اندر داخل فرماتے ہیں، داخل فرمانے کے بعد جس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاکٹ میں آپ علیہ السلام دستے مبارک کو ایسے داخل فرما کر وہاں سے ایک وائٹ نکالتے ہیں، کون سا ایک وائٹ نکالتے ہیں، جیسے ہی نکالنا تھا نکال کر کے
جو نیکی کا پلے اس نیکی کے پلے میں رکھ دیتے ہیں مگر گناہوں کا بھوگا کرتا مگر آپ علیہ السلام نیکی کے پلے میں رکھ دیتے ہیں مگر معاملہ کیا ہے نیکی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اتنا دیکھا میں تھا کہ میں مشر میں ایک سوچ آ گئے آج میں بخشوا دیا گیا آج میں جہنم سے خلاصی بنا لیا آج مجھے عذاب کر دیا گیا آج مجھے بخش کر دیا گیا اور اللہ کہتے ہیں اسے پکڑ کر فرشتے جنت کی طرف لے کے جائے جب جنت کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے فرشتے رکو اس بات کو پڑھنا تجھے تو تیری گناہ کو بخش نہیں کیا گیا معاف نہیں کر دیا گیا اب کون سا سوال ہے اب تو کہہ رہے ہو جنت کی طرف جانا چاہیے جنت کے اندر چلے جانا چاہیے مگر بدل جاتا ہے مگر فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ معاملہ کیا ہے فرشتے سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ فرشتے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ذرا کہہ نورانی شکل و صورت والے بزرگ سے ذرا بات کرو اچھا کر دو وہ کون ہے اب کیا معاملہ علماء کہتے ہیں مجھے سے جا کے راز کا حج کرتا ہے کہ بتاؤ اے نورانی صورت والے بزرگ بتاؤ کہتا ہے کہ نورانی صورت والے بزرگ آپ مجھ پر ترستا ہے مجھ پر رحم کر کے اور اللہ سے مجھے بخشوائے بتائیے آپ کون ہیں کیا کہتا ہے بتائیے آپ کون ہیں بتائیے آپ کون ہیں گویا کہ وہ جب مجھے کہہ رہا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا آئی تو مجھے پوچھتا ہے میں کون ہوں یاد جب دنیا میں تھا مجھے یاد کرتا تھا مجھے گھرنے پانے پڑا کرتا تھا میری حدیث کو جیوا کرتا تھا اور میری حدیثوں کو اور مجھے سنا کرتا تھا جب تو ناکے پانے پڑا کرتا تھا ناکے پانے میں یہ کہا کرتا تھا تو سب مجھے ساتھ ہے آنے پانا پڑھانا اے نارے نمت ہے اے جنت جانا دنیا میں اگر تمہیں جب اپنا بنایا ہے ایسے میں سے کہتے ہیں یہ میرے میرا ہے یاد یاد تو دنیا میں چیزیں کرتا تھا وہی کون ہوا محمد وہی تیرا نبی